हुकूमत मुल्क के मुआशी हालात के हवाले से झूठ बोल रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। मरीम नवाज का मुलाकात के बाद ट्वीट। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से डील की खबरें क्यों फैल रही हैं? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून की सियासत एहतसाब की जद में है। एक बहरानी कैफियत है। जीटी रोड से बुलंद होने वाला वोट को इज्जत दो का नारा कोट लखपत की जो जेल है उसकी बुलंद बाला दीवारों में कहीं गुम होता हुआ नजर आ रहा है। मरीम नवाज का ट्विटर भी बड़े अरसे से खामोश है। अगर बात की भी तो जो पहले बाइट थी उनकी बात में वो अब नहीं नजर आ रही। पार्टी के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ दोनों कोट लखपत जेल में कैद हैं। ख्वाजा साद रफीक भी गिरफ्तार हैं। पार्टी रहनुमा हुकूमत पर इंतकाम का इल्जाम लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी एहतसाब की लपेट में आती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के दिल में पीपल्स पार्टी के लिए एकदम से नरमी सी भी उठती हुई नजर आ रही है। जिस आसिफ जरदारी पर पहले मुल्क लूटने के इल्जामात लगाए जा रहे थे, अब उन्हें भी मजलूम और हुकूमती इंतकाम का निशाना बहुत से लोगों ने करार दिया, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये केसेस खुद नून लीग के दौर इक़्तिदार में शुरू हुए, उनका अपना इससे कोई लेना देना नहीं है। तहरीक इंसाफ एक तरफ ये कहती है कि उनका इन केसेस से कुछ लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी के पूरे प्रोसेस को वो ओन भी कोशिश कर रहे हैं। इंतखाब के साथ साथ एक और बड़ी अहम बात डील की सरगोशियां हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ मांगा जा रहा है, कभी मियां नवाज शरीफ फिर आके उनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि मैंने एनआरओ मांगा ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी और अब कुछ दिन पहले हमने देखा कि वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब ने ये कह दिया कि एनआरओ तो हो ही रहा है। उस हवाले से कुछ पैसों की भी पेशकश की मियां साहब ने, मगर उनके साहबजादे उनको ये पैसे नहीं दे रहे। लेट्स वॉच फैसल वाडा। मैंने जो बात की है बड़े वसूख से की है और मैं अपनी बात पे कायम हूँ और मैं जितनी बात कर सकता था फरिया साहिबा वो अभी तक मैं उसी पर रहूँगा। बिल्कुल 3 बिलियन का तकाजा मैं नहीं समझता किया गया है, लेकिन मैंने ये कहा था कि जब 4-5 बिलियन तक बात आएगी तो फिर आगे मैं बात करूँगा। उस बात पे मैं अभी तक कायम हूँ और मैंने आज से 3 महीने पहले भी ये कहा था कि यही इसी किस्म का कोई प्रपोजल नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक हुकूमत एक और किसी और मुल्क को दिया गया था कि हम आपको पैसे दे देते हैं, आप हमें फेस सेविंग करवा दें और आप अपनी तरफ से वो पैसे दे दें ताकि कौम को हम एक दफा फिर बेवकूफ़ बनाएं। और मेरी ही बात को नून लीग ने इंडोर्स किया जब वो 5-6 लोगों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि अगर अलीमा खान साहिबा को पेनल्टी देने की इजाज़त मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती। हमारे साथ मुशाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, सीनियर मेंबर हैं PMLN के। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द शो। ये जो इतना बड़ा दावा है, वफाकी वज़ीर हैं, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं एनआरओ मांगा जा रहा है, मैं नहीं दूंगा। ये क्या हो क्या रहा है? कितने पैसे आप लोगों ने ऑफर कर दिए, किसने मांग लिया आपसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोसनाक बात है, ये इस तरह की गुफ्तगू मैं सुनता रहता हूँ कि मतलब कि बात ये है कि हम ये कह रहे हैं और अमर वाक़या यही है कि कोई करप्शन नाम की चीज़ हुई नहीं है, 1 रुपए की भी नहीं हुई। नवाज शरीफ को तो सज़ा इस बात की शायद दी जा रही है कि करप्शन उनके ज़माने में नहीं हुई और इस जहाँ पे करप्शन होती है वहाँ कोई काम वाम नहीं होता, वहाँ पे एहतसाब कमीशन को बंद करना पड़ता है, वहाँ और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ तो मुस्तकिल हर शोबा है ज़िंदगी में काम हुआ ना। और अब ये जिन मौसूफ जिनकी आपने अभी ये चलाई है, ये अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होता, नताइज तब्दील ना किए जाते तो ये तो कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। ऐसे बंदे की बातों का क्या एतबार है? और इस बात का सबूत ये है, नहीं मैं तो मैं सबूत कर देता हूँ ना। अभी 5 दिन पहले हुआ है ना लोकल बॉडीज के बाई इलेक्शन, कितनी सीटें जीती हैं 22 में से कराची में? ये फेयर हुआ है ये इलेक्शन है? तो ये कैसे फेयर? ये नताइज तब्दील नहीं हुए ना, वो वाले नताइज तब्दील हुए। अब नताइज जब से तब्दील नहीं हो रहे, रिजल्ट इवन KPK में अपोजिशन ज्यादा जीती है इनसे, बाकी तो छोड़ दें आप। 339 टोटल जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें से कोई
19 या 20 सीटें ये जीते हैं, बाकी सारे हार गए, पता है आपको? अच्छा, इलेक्शन वाले पे हम आते हैं कि कितने फेयर एंड फ्री हुए और उसमें फिर आप लोगों का मौका क्या रहा? मैं उसको इसी से जोड़ता हूँ कि जो हुकूमत ला के बिठाई गई हो, जो मुंतखब ना हो, जो कठपुतली हो, उनके लोगों की हैसियत क्या है कि वो किसी को एनआरओ देंगे? वो तो खुद एनआरओ के जरिए से आए हैं। So there is no way कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं ये पैसे देने को तैयार हूं। मतलब कि ये तो पागलपन की हम खाना ऐसा बात है बिल्कुल ना। कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, हो ही नहीं सकता। डील का भी नहीं कहा। और ये कौन कह रहे हैं कि इनकी मिनिस्ट्री में अभी डेस्कॉन को, जो दूसरे एक एडवाइजर है मिनिस्टर लेवल के, उनकी कंपनी को 316 मिलियन का ठेका दे दिया गया है, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। उनसे हमने पूछा सवाल, वो कहते हैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है ठेका देने में। इनकी मिनिस्ट्री में हुआ है या नहीं ये काम? इवन अंसर अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जहां दिया है वो अच्छी रिप्यूट की कंपनी है। कितनी अच्छी हो या बुरी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, क्या आप पीएमएलएन के जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, पूरे 5 साल में कोई ऐसा वजीर था कि जिसने की अपनी कंपनी और उसको उस पे वो जवाब दें? बिल्कुल जवाब दें। हमने पूछा सवाल, उन्होंने जवाब भी दिया उसका। क्या जवाब दिया? जवाब है ही नहीं इनके उन्होंने पास। कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप वजीर किस लिए बने बैठे हैं? कह रहे मैंने अपने हाथ में नहीं रखा ये। नहीं, आपके हाथ में फिर है क्या भाई? मुझे पता है। आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं, हाथ में इनके प्राइम मिनिस्टर के भी कुछ नहीं है, वो तो मुझे पता है। किसके हाथ में? लेकिन अगर ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो फिर इनके हाथ में कुछ होना चाहिए ना। एक तरफ कहते हैं हमारे हाथ में, इनकी अपनी मिनिस्ट्री तो है नहीं। ठीक है, मतलब बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, बट लेट्स कम टू नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब आते, क्योंकि इससे फैसल वाडा ने नहीं कहा, फिर हारून रशीद साहब ने कॉलम लिख दिया, वो भी यही बात कर रहे हैं। मतलब के सहाफत के फैसल वाडा ही है ना। दिस इज योर ओपिनियन। मैं बड़ी रिस्पेक्ट मेरी यही ओपिनियन है, वो पीटीआई के आदमी है, राइट? तो मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि वो फैसल तनकीद भी करते हैं, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं। तनकीद देखो ना, 100 बातों में से 3 बातों में तनकीद इसलिए करना कि अपनी सहाफत भी तो बरकरार रखनी है ना। आप कह रहे हैं हारून रशीद साहब भी गलत कह रहे हैं, फैसल वाडा भी गलत कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फैसल वाडा के बात में को चला रहे। देखें, बात यह है, इस वक्त करप्शन मौजूदा हुकूमत कर रही है, जो भी है ये पपेट गवर्नमेंट। हमारे दौर में कोई करप्शन नहीं हुई थी। 1 रुपया नवाज शरीफ पे नैब नहीं साबित अगर कर सकी तो कोई और क्या साबित करेगा? आप ये जो खामोशी है मियां साहब की तरफ से, एक वक्त था जीटी रोड पे वो बड़ी कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, मरियम साहबा के ट्विटर अकाउंट से रोजाना ट्वीट्स हो रही थी, ये खामोशी बस ऐसे ही हो गई है? बात ये, जब वो बोल रहे थे तो आप लोग कहते थे ये बोलते क्यों है, ये क्यों ये कहते हैं? आपसे मुराद मीडिया यही कहता था ना जी, ये जीटी रोड पे क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं, मजाक उड़ाते थे। अच्छा, अब बोल नहीं रहे तो आपको ये भी मंजूर नहीं। आपको क्या मंजूर है वो हम करा देते। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किस वक्त क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये मैच्योर लोगों की अपनी कैलकुलेशन होती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जीटी रोड से निकल के अगर एक नारा जो है वो यानी कि जेल में उसको डाल दिया गया है, तो ये जो कामयाबी की तरफ चीजें जाती हैं, ये सड़कों से जेल और जेल से फिर अपनी मंजिल पे पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये मंजिल पे पहुंचेंगी, कोई अपने उससे विड्रा तो कोई भी नहीं हुआ ना। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं कि हम पीटीआई नहीं है कि कंटेनर पे खड़े हैं और मतलब कि वो जो नशेई होता है ना, एक ही बात हर वक्त बार बार करता रहता। अच्छा, ये आदत हमारे लोगों को पड़ गई, हम नहीं है उस तरह के। ओके, ठीक है, लेकिन हम इधर दोबारा आ जाते हैं। डील हो सकती है, पैसा नहीं देंगे, लेकिन डील हो सकती है। माजी में हुई थी, फरीक बताया, माजी में हुई थी। ये तो मैं भी ये सवाल करती हूँ किससे होगी, लेकिन आप सवाल कर रही हैं ना, मुझे बताएं किससे डील? कोई डील इस गवर्नमेंट से, जुडिशरी से, के पास हाथ क्या है डील? एस्टैब्लिशमेंट से। अच्छा, मुझे बताएं ना क्या है गवर्नमेंट के पास देने को, जिनके हाथ खुद ही यूं हैं, मतलब वैसे भी भीख मांगते फिर रहे पूरी दुनिया में, और वैसे भी उनकी हुकूमत ही जो है उस लेवल तक तो सारी गवर्नमेंट्स को आना पड़ेगा कि हम भीख क्यों मांगते फिरें, उस पे आ जाते हैं। इस तरह से किसी ने भी नहीं मांगी है। आप सारी हुकूमतों की बात कर ले, सिर्फ नून की नहीं है, कभी इस तरह से बेवकार होके, बेआबरू होके किसी ने नहीं मांगी। वो कह रहे हैं मुझे इस लेवल तक आप लोग लेकर आए, बट हम दोबारा डील पे, जब लास्ट टाइम डील हुई थी नवाज शरीफ साहब की, जब मुआहिदा हुआ था, चले गए थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, बहुत से लोग इसमें तनकीद करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था शायद उस वक्त, जो एक हाल और कुछ था भी नहीं, दूसरी तरफ शायद गैलोज ही थी। लेकिन आपको पता था उस वक्त जब डील हुई थी? मैं बिल्कुल साथ होता था हर वक्त। डील क्या थी? देखे, एक आदमी जेल के अंदर है,
اس کو 27 سے 28 سال کی قید جھوٹے، اس وقت بھی جھوٹے مقدمے تھے، آج بھی جھوٹے مقدمے، جو ہیلی کاپٹر جو وہ گر کے تباہ بھی ہو گیا تھا، اس پہ ہیلی کاپٹر کیس بنا دیا اور ہائی جیکر بنا دیا کہ زمین پہ بیٹھ کے جہاز ہائی جیک ہو رہا ہے، اسی طرح کیا بھی مقدمے ہیں، تو وہ اس وقت قیدی تھے۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت کلنٹن بھی یہاں آیا تھا، پرویز مشرف سے بات ہوئی، پرویز مشرف نے کہا کہ میں پھانسی نہیں دوں گا، عمر قید دوں گا، پھر عمر قید ہوئی ہائی کورٹ سے۔ پھر جب انہوں نے انہانسمنٹ آف یہ جو وہ تھی ان کی سزا، اس کے لیے سپریم کورٹ گئے تو پھر کچھ قوتیں حرکت میں آ گئی تھیں اور 14 مہینے جیل کاٹی۔ نہ صرف نواز شریف نے، ان کے یعنی کہ بھائیوں نے، شہباز شریف نے، ان کے بچوں نے، ان کے بچوں نے، اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ میں خود 8 دفعہ جیل گیا ہوں مشرف کے دور میں، ٹارچر بھی ہوا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ۔ یہ سارا ہونے کے بعد لیکن مشاہد صاحب آپ کو پتا تھا کہ ڈیل ہوئی؟ کیونکہ جو لوگ جیل میں تھے، جس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے، کوٹ ان کوٹ، اور ان میں سے بڑے سینئر لیڈرز ہیں وہ اس وقت جس وقت وہ جیل سے نکل کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ آپ کو پتا تھا؟ نہیں، دیکھیں جس وقت مطلب آخری دنوں میں تو پتا تھا، آخری دنوں میں کہ یہ جا رہے ہیں۔ ڈیل مطلب کیا ڈیل؟ ایک آدمی قیدی ہے، اس سے کیا ڈیل ہوگی؟ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، کچھ طاقتیں سمیت کلنٹن کے یہ کہتی تھی کہ پہلے بھٹو کو انہوں نے مارا تھا، اب اس کو بھی یہ مارنے کے چکر میں تھے، یہ مرڈر کرنے کے چکر میں تھے نواز شریف کو۔ مرڈر سے مراد پھانسی پہ لگانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے انہوں نے بچایا۔ اس کو ڈیل کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ لیکن اس میں جو لوگوں کا شکوہ ہے، جس میں چودھری صاحبان بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں سیکریسی رکھی گئی، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ چودھری صاحب تو اس سے بہت پہلے جو ہے نا قاف لیگ بنا چکے تھے۔ یہ ساری کہانی ہے، ذرا اس وقت کی سارا ریکارڈ تو نکال کے دیکھیں۔ ابھی آپ سے اسی لیے ڈسکس کریں کہ اسی لیے تو میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ میں تو اس وقت انفارمیشن سیکرٹری تھا نا، بالکل۔ تو چودھری صاحب تو جس وقت یہ کو ہوا ہے تو یہ مشرف کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد میری بھی کوئی باتیں وہ میں نہیں، وہ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جب یہ ادھر تھے نا اٹک جیل میں، تو چودھری نہ تو اس وقت مطلب کہ راجہ ظفر الحق صاحب کو کہا نواز شریف کو ہٹاؤ، ایک میٹنگ بلائی، اس میں میری تقریر کے بعد وہ جو میٹنگ ہے وہ سبوٹائز بقول شخص ہو گئی۔ اعجاز الحق بھی تھا اس میں، سارے تھے، پوری پارٹی تھی، سب میاں صاحبان، بیگم کلثوم نواز بھی تھی۔ تو یہ تو بہت پہلے شامل ہو چکے تھے پرویز مشرف کے ساتھ۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا، لیکن آپ کو پتا تھا، آپ جیسے قریبی لوگوں کو انہیں بھی پتا ہوگا، یہ مشرف کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہیں سب پتا ہوگا، ایسی تو بات نہیں ہے، انہیں ہر چیز کا پتا تھا۔ لیکن یہ مشرف کے ساتھ پہلے دن سے تھے، یہ ہو گیا، شیخ رشید ہو گیا، دیگر لوگ ہو گئے، انہوں نے ایک دن بھی نواز شریف کا ساتھ۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہو سکتی تھی ڈیل، تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ڈیل نہیں ہے نا، ڈیل تو کیا ہے، مطلب کہ ڈیل نہیں تھی، یہ بات یہ تھی کہ ایک بندے کو پھانسی سے بچایا گیا تھا، بس یہ ڈیل تھی۔ اوکے، ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ جی میں نے آپ کو یہ ایک چیز دی، آپ سے کچھ چیز لے لی، اس طرح کی تو کوئی بھی بات نہیں تھی۔ بات اگر یہ آج بھی سپریم کورٹ میں وہ ریٹ پڑی ہوئی ہے ان کی کہ جی انہانسمنٹ آف ان کی جو سزا تھی وہ پنشمنٹ، اس کا مطلب عمر قید کی انہانسمنٹ کا مطلب پھانسی تھا نا، اس پھانسی سے بچایا تھا۔ اور کچھ قوتیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب تو سرگرم تھا ہی، کلنٹن بہت زیادہ سرگرم تھا، اور اس سے چونکہ وعدہ کر کے پرویز مشرف صاحب مکر گئے تھے، اس لیے وہ نکال کے لے گئے تھے۔ So you are saying کہ ڈیل نہیں تھی، یہ ڈیل نہیں تھی۔ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، امریکن پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب کے لیے بات کی۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہاں جب آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، 4 گھنٹے کے لیے، یاد ہے نا آپ کو؟ بٹ وہ یہ بات کرنے تو نہیں آئے تھے۔ یہ بات کرنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، اسی ٹور میں یہ بات ہوئی تھی، یہ بات اس میں ہوئی تھی بالکل، جبکہ ان کی تصویر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اس نے ملایا تھا۔ اس وقت سچویشن اور تھی، اس وقت سچویشن اور تھی۔ تو اس وقت پرویز مشرف نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جی میں عمر قید دوں گا، پھانسی نہیں دوں گا۔ تو اس کے بعد جب انہانسمنٹ کے لیے یہ گئے ہیں، تو پھر اس نے یہ کہی ہے بات، یہ کہیں ڈاکومنٹڈ بھی ہے کلنٹن نے، کہ میرا ٹینور ختم ہونے سے پہلے، وہ جنوری میں ہو رہا تھا شاید، نواز شریف کو نکالنا ہے ورنہ یہ اس کو پھانسی چڑھا دیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ڈیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سو ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ وہ معاملات، وہ الگ معاملات تھے، وہ الگ وقت تھا، اب ایک الگ وقت ہے،
اب ایک ڈیموکریسی ہے, اس وقت ماشاء اللہ کی مطلب کہ ڈیموکریسی تو خیر ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تک تو آپ مان لیں گے بات. اور اب بالکل بھی کوئی ڈیل ہونے نہیں جا رہی, کوئی پیسہ آفر نہیں ہو رہا, نہیں ہے نا کوئی. اور پھر دیکھیں نا کس سے ڈیل ہوگی. 7 سال کی سزا کاٹیں گے میاں. بات یہ ہے 7 سال کی, جیسے پہلے 27 سال کی کاٹی تھی ابھی بھی کاٹ لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو فرق ٹائم تھا نا, اب چارجز بھی فرق تھا یا کچھ بھی تھا, اس فرق ٹائم میں وہ سخت ٹائم تھا, کیونکہ اس وقت بھی جھوٹے کیسز تھے, آج بھی جھوٹے کیسز ہیں. وہ سخت ٹائم میں اگر وہ سزائیں نہیں رہی, باقی تو اس سو کال جو یہ جو کہ مشاہدہ صاحب آپ تو پرانی ساتھیوں میں سے, میں نے آپ سے جو فرسٹ پولیٹیشنز میں نے دیکھے ہیں زندگی میں ایز اے جرنلسٹ, ان میں آپ ہیں, اور آپ کو ایگزائل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھا ہے جہاں پہ کم تھے. ایز پرائم منسٹر تو بڑے لوگ آ گئے, پھر آپ تھے, پرویز رشید صاحب تھے, کچھ اکا دکا لوگ تھے, آپ کو وہاں میں نے سڑکوں پہ پھرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ لوگوں کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو معاملات تھے جہاں پہ منی ٹریل نہیں ملی, جہاں پہ نہیں دیے گئے, جو اپارٹمنٹس کب سے ہیں, یہ آپ کو تو پتا ہے. مجھے تو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے نا, ادھر بھی پتا ہے, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف سے کئی زیادہ, مثلا یہ جو موصوف بول رہے تھے, ان کے 5-6 اسی جگہ پہ اپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, پکڑے پھر اگر پکڑنے یہ پکڑے نا جو کہتے تھے جی انہوں نے نہیں پکڑا. اب کیوں نہیں پکڑتے, اب سب منسٹر بنائے بٹھائیں. نواز شریف, مجھے یہ یاد ہے جب میں ٹین ایجر تھا, ہوش سنبھالا تھا, تو وہ پنجاب کا سب سے امیر آدمی تھا, اس کی فیملی. تو یہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا نا 10 سال پہلے, ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس اربوں روپے کہاں سے آئے. اور منی ٹریل کی جہاں تک بات ہے, اگر آپ لیگل بات کر رہی ہیں تو منی ٹریل تو اس چیز کی دیں گے نا جو ان کی چیز ہوگی, ان کے نام ہوگی. ان کے نام نہ عزیزیہ اسٹیل مل ہے, نہ ایون فیلڈ ان کے نام ہے, تو منی ٹریل کس بات کی مانگ رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ منی ٹریل دی یا نہیں دی, آپ نے تو سزا اس کیس میں دی نہیں ہے, تو ایون فیلڈ کا نام ہی اب لینا ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے تو سزا پاناما میں نہیں دی نا, اقامہ میں دیا کہ جی بچے سے تنخواہ لینی تھی وہ لی نہیں. یہی بات ہے نا, تو پھر آپ منی ٹریل کی تو بات ختم ہو گئی نا. آپ نے جب سزا ہی نہیں دی اس میں, اس کا مطلب ہے اس میں کچھ ثابت نہیں ہوا. منی ٹریل انہوں نے دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی, لیکن وہ ثابت نہیں ہوئی. عزیزیہ ریفرنس تو آ گیا نا, لیکن اس میں بھی آپ جو اپیل دائر کیا اس میں ہم بات کریں گے, لیکن ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں, and we will be right back. عزیزیہ ریفرنس کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. ان کی جانب سے جو دائر اپیل ہے اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ غلط فہمی اور قانون کی غلط تشریح پر مبنی ہے. دستیاب شواہد کو درست انداز میں نہیں پڑھا گیا. ملزم کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کو احتساب عدالت نے سنے بغیر فیصلہ سنایا. احتساب عدالت کے فیصلے میں قانونی سکم موجود ہے. احتساب عدالت کا فیصلہ خلاف قانون ہے, اس لیے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. اپیل پر فیصلے تک نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی ضمانت پر بھی ان کو رہا کر دیا جائے. میاں نواز شریف, شہباز شریف و خود مسلم لیگ نون کا مستقبل جو ہے اس پہ بہت جڑا ہوا ہے, یہ ریفرنس بھی اور بھی دیگر باتیں. آپ کدھر دیکھتے ہیں مستقبل پی ایم ایل این کا؟ اب اس ملک میں ایک ہی پارٹی ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے, جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے 25 جولائی کے الیکشن میں, اور دن بدن اس کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی ریزن ہے, مطلب کہ ہمیں ایک چکی سے گزارا جا رہا ہے, ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے, انتقام لیا جا رہا ہے, تختہ مشق بنایا جا رہا ہے. تو جن ہسٹری بھری پڑی جن لوگوں کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں نا, ان کی جو مقبولیت ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے مشاہد اللہ صاحب. ڈو یو ریلی تھنک جس تک جی ٹی روڈ پہ آپ نعرہ لگائے تھے اس وقت بھی لگا تھا بڑا مقبول نعرہ ہے, کہاں گیا وہ نعرہ؟ لوگوں نے ووٹ ڈالے, آپ کی مخالف جماعت کو اس کا میں جواب آپ کو دے چکا ہوں. لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے نا, ووٹ ڈالتے تو پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اتنے انٹرنیشنل آبزرورز آئے, الیکشن تو ہوا, آپ جیسی جمہوری پارٹی, انٹرنیشنل آبزرور نے بھی یہی کہا, تمام نے. ابھی فافن کی رپورٹ آپ ڈیناؤنس کر دیں گے, فافن کی رپورٹ آپ کے الیکشن میں بھی ایسی آئی تھی, اتنی ڈسکرپنسیز تھی. ایسے نہیں آئی تھی. یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ کو پتا کیا کہا فافن نے؟ اس وقت آپ فافن کو نہیں مان رہے تھے. نہیں, کیوں نہیں ہم مان رہے تھے؟ ہم نے تو کبھی بھی, یہ پی ٹی آئی صرف اس کو مانتی تھی جو ان کے حق میں. ہم نے تو ہمیشہ 700 سے زیادہ ڈسکرپنسیز انہوں نے اس وقت بتائی تھی. 700 ڈسکرپنسیز اب بھی بتائی ہیں بھائی. ابھی پتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, آپ نے اس کا مطلب پڑھی نہیں رپورٹ. 700 ڈسکرپنسیز کیا چیز ہوتی ہے؟
وہ تو یہاں پہ ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں. فافن کی رپورٹ ابھی چلا دیتی ہوں میں. نہیں نہ چلائے نا, مجھے پتا ہے نا. الیکشن پچھلے تمام الیکشن سے زیادہ دیکھیں ڈسکریپنسی, یہ ہم پروگرام کی پروڈکشن ہو رہی ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں ڈسکریپنسیز ہوں گی. ٹھیک ہے, ڈسکریپنسیز اور چیز ہوتی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے فافن کی رپورٹ کہ 71,800 سم تھنگ جو پولنگ اسٹیشنز تھے, وہاں سے صرف 5% کے 45 وہاں آئے ہیں. اس کا مطلب ہے الیکشن فارغ ہو گیا. 2013 کا بھی دیکھ لینا, ایسے نہیں ہوا نا, ایسے ہی کہہ رہے تھے, نہیں ہوا ایسے. اور انہوں نے یہ بھی کہا جب تک الیکشن ختم نہیں ہوا اگر 2013 میں ایسا ہوا تھا تو 35 پنکچر کرنے کے بعد یہ نہ کہا جاتا کہ یہ سیاسی بات تھی. اچھا چلیں پہ یو آر ڈیناؤنسنگ دی الیکشن, غلط ہوا الیکشن. آرگومنٹ میں دے رہا ہوں نا, میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں جو منہ میں آئے بولتا نہ شروع کر دوں. میرے پاس دلیل موجود ہے. اس پروگرام کے بعد میں اس ٹیلی فون میں آپ کو دکھا دوں گا, آپ کنونس ہو جائیں گے. آپ اس کو فارورڈ کر لے کے فارورڈ بھی کر دوں کیمپین چلائیں. دیکھیں میں نے ایک بات کہی ہے کہ, اور اس کے حق میں دلائل وہ ڈیوائن جسٹس شروع ہو گیا نا. کیسے؟ ایسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھیں 14 ایم این اے کراچی سے جیتے ہیں ایم کیوں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 14 جہاں پہ ایم این اے جیتے ہیں وہاں پہ 28 ایم پی اے بھی جیتے ہیں نا. ٹھک ہے, لیکن ان کے ایم پی اے 17 جیتے ہیں صحیح کراچی سے. اب دیکھیں یہ عجیب ہو گئی, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد چلیں جی جیت گئے, جو بھی ہوا, وزیر بن گیا, آپ کے صدر وہاں سے ہیں, گورنر ہیں, فلانا ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس وقت نتائج تبدیل ہوئے تھے, ورنہ یہ سارے کچھ عرصہ پہلے کونسلر کا الیکشن ہارے تھے. اچھا اب دوبارہ کونسلر کا الیکشن آ گیا, 22 میں سے ایک سیٹ لیتے ہیں, گورنر بھی وہیں پہ ہے, صدر بھی وہیں پہ ہے, 4 وزیر بھی وہیں پہ ہے, 17 ایم پی ہیں, 14 ایم این اے ہیں, ایک سیٹ 22 میں سے. اس کا مطلب ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, اب تو نتائج تبدیل ہو نہیں سکتے نا. اب چھوٹا الیکشن کیا پوائنٹ لاہ عمل کیا ہوگا پی ایم ایل این کا, اگر آپ کا یہ پوائنٹ لاہ عمل یہ ہوگا کہ جس دن ہم سمجھیں گے, ہم نے اس پہ غور و خوض کیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ غور و خوض بعد میں کریں, اعلان پہلے کر دیں. لیکن پی ایم ایل این کے اندر ایک پہلے سے اسکول آف تھاٹ بن رہا تھا کہ ہم نے اس الیکشن کو نہیں ماننا, اس کے اوپر سیلز بنائے جائے تھے, باتیں کی جا رہی تھیں, کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کو ایک تاثر دے دیں کہ الیکشن ٹھیک ہونے نہیں جا رہا. یہ بات مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا کراچی سے خیبر تک تمام پولنگ اسٹیشنوں سے ایک ہی فارمولا کہ پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا؟ ٹھیک ہے, مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا الیکشن ہے کہ جن کی گنتی پولنگ ایجنٹوں کے بغیر ہوئی ہو؟ اور فافن نے 5% کی بات کہہ کے ہماری بات کی تصدیق کر دی. 5%, اگر اس نے 55%, 65, 75 کہے ہوتے تو بات اور تھی. وہ ہماری بات کی تصدیق وہ کر رہا ہے. اسی رپورٹ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ پچھلے الیکشن کی نسبت یہ فیئر الیکشن ہوا. نہیں ہوا, نہیں کہا اس نے. کہاں پہ کہا؟ مجھے لا کے آپ کو ابھی رپورٹ منگا دیتی ہوں, لیکن پھر مان لیں گے آپ؟ نہیں, میں کیوں مانوں گا جب انہوں نے یہ کہا. ان کی سب سے جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ یہ ہے کہ نتائج جو ہیں وہ جب مرتب ہوئے تو پولنگ ایجنٹ گنتی کے وقت نہیں تھے. چلو اوکے, بٹ پھر سڑک پہ آئیں, یہ جب کہا بھی ہمیں خاقان عباس صاحب نے کہا ہم سڑک پر آئیں گے, آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت چلے گی؟ ابھی دیکھتی رہیں, ایسا اکھاڑ کے پھینکیں گے اپنے وقت پہ. ٹھیک, ہم نے اس پہ غور و خوض کر لیا, ہمیں کیا کرنا ہے. بتائیں ذرا کیا پلان ہے آپ کا پھر؟ جی کیوں میں بتاؤں؟ آپ نے کہا اپنے وقت پہ ہم اکھاڑ کے پھینکیں گے. میں پی ٹی آئی تھوڑی ہوں. سنیں کہ جا رہے ہیں جی بھاڑ ادھر سے, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں جی میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہنچے ہوئے وہاں گھوٹکی میں بیٹھے ہوئے, ادھر اس نے ایک لفظ کہا چیف جسٹس نے, ان کی ساری پھونک ایسی نکلی ٹائر میں سے جیسے بالکل پنچر, پوری حکومت ہو گئی. بھائی آپ گئے تھے نا حکومت گرانے؟ نہیں, حکومت گرانے گئے, احترام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں. آپ 99 کی حکومت گرا رہے ہیں, آپ کے پاس 30 بندے ہیں, یہاں پہ آپ کے پاس 6-8 بندوں کی اکثریت ہے, اور گرانے چلے 99 کی حکومت. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ہر چیز کا بیک لیش ہوتا ہے نہیں, تو ہوا نا. تو بھائی اگر اتنے ہی توپ خانے تھے آپ جو جاؤ کے پھر رہے ہیں وہاں دڑ 3 دن سے, بس یہ ہو گیا 22 آدمی ہمارے ساتھ ہے فلانے, کدھر گئے؟ جھوٹ بولتے تھے. اوکے, غلط کیا پی ٹی آئی نے, ان کو سرنجش بھی ہو گئی, صحیح کیا ہے ابھی تک. لیکن آپ لوگ کے پاس بھی نمبر گیم تو نہیں ہے وفاقی حکومت گرانے کی؟ ہمارے پاس نمبر گیم ہوگی تو ہم کریں گے نا, ہم یہ دعوے نہیں کریں گے. جس دن ہم کہیں گے نا رائٹ, سو ابھی ہو جائے گا کام. ابھی نہیں ہے نمبر گیم, ابھی ہے یا نہیں, اس کو بھی چھوڑے نا. ٹھیک ہے,
इसको भी छोड़े ना, हम देखें, हम मैच्योर पार्टी हैं, हम ये मतलब कि थोड़ी है डांस पार्टी थोड़ी है हम। डांस पार्टी? हाँ, तो और क्या, मतलब उन्हें पता ही नहीं मुंह से बोल क्या रहे हैं, जबरदस्ती लाके बैठा दिया गया है और वो ठीक होने को तैयार नहीं है। कोई फॉर्मूला की खबरें आ रही ठीक हैं, होने को पीपल्स तैयार पार्टी नहीं और है। पीएमएलएन के आपस में मिलकर पीटीआई के खिलाफ कह रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला लाते हैं कि हुकूमत गिरा दें। Is that correct? अपने खिलाफ खुद, मतलब ये इनसे बड़ा अपना दुश्मन कोई और है ही नहीं है। लेकिन ऐसा फॉर्मूला है कोई? वो फार्मूले देखे ना, बात फार्मूला बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने ना कंटेनर पे चढ़ना है, ठीक है, ना हमने सिविल नाफरमानी की का वो अपील करनी है, ठीक है, ना पीटीवी पे कब्जा करना है। बेशक ये कहें कि जी हमने नहीं किया था, ठीक है, और ये आरिफ अलवी और इमरान खान की ऑडियो कैसेट तो मौजूद है ना, जो चली हुई है, उन्होंने बताया कि जी हमने किया था। ये सारे गद्दारी है, ये पार्लियामेंट पे हमला करना, जमहूरियत की कब्र बनाना। आज कह रहे हैं जी $1,000 ओवरसीज भेजें, उस वक्त कहते थे हवाले से भेजो, ठीक है। तो आप ये नहीं करेंगे ये सब? नहीं, हम नहीं कर, इसलिए तो क्यों फिर नहीं हुकूमत करेंगे? कैसे गिराएंगे? क्यों नहीं करेंगे हम? इसकी रीजन है, हमने इस मुल्क को बनाया है, ठीक, हमने इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की है, गैस की लोड शेडिंग खत्म की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने सी पैक किया है, हमने ग्वादर बनाया, हमने मोटरवेज बनाई है। हम क्यों करेंगे? हम तो नहीं तोड़, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं सिवाय तोड़ फोड़ के। ओके, सो देयर इज लाइक एक है ऐसी सूरत जिसमें पीपल्स पार्टी पीएमएलएन मिल जाएंगी गवर्नमेंट के मिल खिलाफ? सकते हैं। देखें, ये पार्लियामेंट में जो लोग पार्टियां बैठी हुई होती हैं, ये किसी भी वक्त मिल भी जाती हैं जब इनके कई मुश्तरका मफादात होते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो अलग-अलग पार्टी। मुशाहिदा साहब, आप जरा से हम पहले गए मार्शल लॉ के जमाने में, अभी बताएं पीपल्स पार्टी के हवाले से पीएमएलएन की एक बड़ा खास मौकफ रहा है, आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी में करप्शन है? देखें, बात यह है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं। लेकिन पीएमएलएन इतना करप्शन का इल्जाम लगाती रही है पीपल्स पार्टी पर, अपनी गवर्नमेंट के दिनों में आप आके इल्जाम लगाते हैं। हमने जो इल्जाम देखें, इल्जामात उन्होंने भी लगाए होंगे, वो खैर कम ही लगाते थे इस मामले में। तो मैं आपको दिखाऊं क्या क्या इल्जाम लगाए? आपकी अपनी स्टेटमेंट्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपकी अभी नहीं दिखा रहे। मैं तो अपने स्टेटमेंट से विड्रॉ तो कभी भी नहीं करे, तो यू आज तक हुआ हूं कभी नहीं, तो फिर आप कायम है? जो मैं हूं कायम हूं, लेकिन हर बात हर वक्त नहीं कही जाती ना। क्यों? जब एक करप्ट है तो उसको करप्ट कहें। नहीं, तो वो तो कहते हैं हम जिसको, लेकिन हर देखे ना, हम मैच्योर लोग हैं, हमने आगे बढ़ना है। ये क्या मेच्योरिटी है कि एक दिन आप कह रहे हैं करप्ट है, अगले दिन आप कह रहे हैं नहीं करप्ट नहीं है? हम कब कह रहे हैं? आप समझते हैं आज भी पीपल्स पार्टी करप्ट है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना, करप्शन। आसिफ ज़रदारी साहब करप्ट है कि नहीं, ये बताते हैं। देखें, बात यह है कि उन पे जो मुकदमे हैं वो साबित तो नहीं हुए, बहुत सारे आपने बनाए थे, लेकिन बहुत सारे नहीं, हमने भी नहीं, ये भी एक मिथ है ना। फिर आपने बनाए थे, कब बनाए थे? चलें ये बताइए। चलिए, मैं नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा ठहर जाए, कब बनाए थे? सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस किसने बनाया? नहीं, सिंध नहीं, बहुत सारे मुकदमे। अभी तो इस पे आ जाना कि किसने बनाया मुकदमा? कौन सा? सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये जो जीआईटी अभी बनी है, ये केस किसकी हुकूमत के जमाने में? ये तो अनवर मजीद के लिए था ना। देखें, मैं आपको बात, ज़रदारी साहब के लिए नहीं था। सुने मेरी बात, अब ये बात साबित हो गई है। अनवर मजीद का आपको तो सब पता है, कराची में का आपसे ज्यादा नहीं। अनवर मजीद का ज़रदारी साहब से कोई ताल्लुक है? अनवर मजीद हो या ज़रदारी साहब के, ये जो केस बने हैं ना, ये उन्होंने ही बनाई हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ को जेल में डाला था, जिन्होंने उनको वजारत उज़्मा से हटाया था, ये उन्होंने बनाए। आप लोग, अब ये बात साबित हो गई है। नहीं, हमने बनाए थे। आपने नहीं बनाए थे? नहीं, हमने नहीं बनाए थे। यहाँ पे देखें, एक तो अदारे नैब जो है वो तो किसी के कंट्रोल में है नहीं ना। तो चौधरी निसार उससे क्या जिक्र करे थे? वो किसके अंडर थे चौधरी निसार? चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे आपके, वो इन्हीं अकाउंट्स का जिक्र कर रहे थे। इसी तरह कहते अयान अली साहब का जिक्र कर रहे थे, जो आज गवर्नमेंट कर रही है। आप चौधरी निसार पे मैं ये कह रहा हूँ, इसी केस का जिक्र कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन कुव्वतों ने नवाज शरीफ को वजीर आजम होते हुए उन्हें वजारत उज़्मा से हटा दिया, झूठे केसेस बना दिए, उन्होंने बनाए इनके भी। सो ज़रदारी साहब करप्ट नहीं है? नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा ना। आप क्या कह रहे हैं? सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। You're the only one sitting here. केसेस मौजूद हैं, इसका फैसला हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। तो आप क्यों करप्ट कहते थे ज़रदारी साहब को? बहुत सारी चीजें थी उस वक्त, एक कॉन्टेस्ट था क्या, और जो भी था, अब मैं उसको रिकॉल करूंगा, लेकिन मैं किसी चीज से पीछे नहीं हटता। जो मैंने रिकॉल करें, वी आर गोइंग टू रिकॉल, लेट्स रिकलेक्ट पीएमएलएन का मौका ऑन पीपल्स पार्टी।
اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ حیرت ہوتی ہے جب اور کوئی نہیں، خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ زرداری صاحب کتنا کھانا ہے؟ پاناما کا فیصلہ سنا ہوگا، اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں پر دو پاکستان اور دو قانون ہیں۔ ایک پاکستان ان شریفوں کے لیے ہے اور دوسرا پاکستان کے عوام کے لیے ہے۔ خود سیٹ خالی کر دو، بیٹھے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بدحالی کریں گے۔ سوچ تو صرف لوہار کی ہے۔ میاں میری گردن آپ نے کاٹی، میری زبان آپ نے کاٹی، آپ نے میرے کو جیلوں میں رکھا، یہ سارے کیس بنائے ہوئے آپ کے سی او ڈی رینٹل پاور پروجیکٹ زرداری صاحب صدر تھے، کیا اس کے اوپر نوٹس لیا گیا؟ اربوں روپے کھائے گئے، اس کے اوپر کیا نوٹس لیا گیا؟ کہ میاں صاحب تواڈے کولوں پوچھن گے، اے میں تانوں دس رہا کہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھوپا، اس کے باوجود ہم نے آپ کو معاف کیا، ہم نے آپ کو آنے دیا، ہم نے آپ کو حکومتیں بنانے دی۔ وقت ہوا ایک وقفے کا and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک۔ زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی اربوں روپے کے الزام لگا رہے تھے ان کے اوپر۔ دیکھیں الزامات جو ہے نا ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوتی ہے نا۔ اب اگر کیسز کچھ بنے ہوئے ہیں تو الزامات ہی کی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں نا، تو ان الزامات کا فیصلہ ہونا باقی ہے نا، وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے تو پہلے یہ دیکھنا، اب بات پتہ کیا ہے، آج کل اس طرح کے کلپ بہت پتہ ہے کیوں چل رہے ہیں؟ نہیں یہ پرانے کلپ ہیں، کئی پرانے کلپ ہیں، بہت دفعہ چلا کے درجنوں میرے بھی چلا دیں، درجنوں دفعہ یہ چل چکے ہیں۔ اچھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یعنی کہ جو بھی یہ چلا ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون لڑتی رہے۔ بالکل یہ خواہش نہیں، یہی خواہش ہے۔ آپ لوگ ورنہ دیکھنا ایک دفعہ چلائیں گے نا، دیکھنا لیڈرز بڑے بڑے، ان سے ہم سوال تو پوچھیں۔ ایک دفعہ چلائیں گے، 100 دفعہ چلائیں گے، 50 دفعہ، کتنے دفعہ چلائیں گے؟ کیوں ایکسپائر ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد بیان؟ نہیں تو بات یہ ہے کہ وہ جو بات کہی ہے وہ ریلیونٹ ہے آج۔ باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں نا، میں نے تو کہہ دیا وہ باتیں کس نے، مطلب کہ ابھی یہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس سے کوئی فرار تو اختیار نہیں کر سکتا نا۔ لیکن میرا سوال اگین یہی ہے کہ زرداری صاحب کو آپ کرپٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک ان پہ کیس ثابت نہیں ہوا، کانسٹیٹیوشنلی میں کہہ نہیں سکتا، الزامات ان پہ ہیں، ابھی بھی کیسز ہیں۔ آپ سندھ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اومنی گروپ کے حوالے سے جو الزامات ہیں آپ کو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ نہیں کیوں نہیں پتا، میں کوئی اتنا غافل آدمی ہوں؟ میں کوئی عمران خان ہوں جو کہے گا جی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، مجھے ٹی وی سے پتہ لگا ہے؟ کیا پتا ہے پھر آپ کو؟ But then you should have some... میں کوئی عمران خان اور اگر نہیں سمجھتے آپ کرپٹ زرداری صاحب کو تو پھر معافی مانگے شہباز شریف صاحبوں، پوری پی ایم ایل این، انہوں نے زرداری صاحب کو اتنا کرپٹ کہا۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ الزامات موجود ہیں لیکن اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ ٹھیک، مجھے کو بات پتہ لگے گی نہیں، ہمیشہ سے یہی ہے، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتیں کریں گی تو اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ سو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز اسٹیبلشمنٹ نے بنائے پیپلز پارٹی کے خلاف، کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، وائٹ کالرز کو، وائٹ کالر کرائم کو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مقدمہ بنایا نواز شریف صاحب کے خلاف بھی، اسٹیبلشمنٹ نے مقدمہ بنوایا زرداری صاحب کے خلاف۔ ظاہر ہے میں آپ تو آپ صرف کرپٹ کہہ رہے تھے۔ یہ جو ہے نا یہ اب کوئی ایسی مطلب کہ اچنبے کی بات تو نہیں ہے نا بھائی، جو پرائم منسٹر اپنی وزارت عظمیٰ میں اس کے خلاف مقدمے بن جائیں تو کسی اور کے خلاف کیا مقدمے بنائے؟ ابھی زرداری صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ ہمارے خلاف کام کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کہہ رہے تھے نا، لیکن بلوچستان میں کون کس کے ساتھ ملا تھا اس کا بتا دیں۔ میمو گیٹ میں کیا ہوا تھا؟ میمو گیٹ میں کیا ہوا تھا مجھے بتائیں کہ ایک منصور اعجاز تھا،
حسین حقانی تھا، اس کے خلاف آرمی چیف بھی گیا تھا. اور کون لے کے گیا تھا مقدمہ؟ نواز شریف صاحب بھی گئے تھے. ٹھیک ہے، میں تھی کورٹ میں اس دن، آپ تھے؟ ٹھیک نہیں، میں نہیں تھا. نواز شریف صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے کہا ملک کے لیے بڑا اہم مقدمہ ہے، اہم تھا، غداری کا معاملہ، اہم تھا، غداری کا معاملہ تھا. اس میں ISI چیف بھی گیا تھا، اس میں آرمی چیف بھی گیا تھا جن کا کوئی نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک گیا تھا نواز شریف. وہ تو قائم ہے اپنی جگہ پہ، آرمی چیف اور فارمر DGI ہم بھی قائم ہیں. آپ آج بھی قائم ہیں. بالکل. حسین حقانی نے غداری کی. دیکھو نا، حسین حقانی تو پیپلز پارٹی کا امبیسیڈر بھی تھا اور بہت کچھ تھا. خلاف لے کے گئے تھے، انہی کے خلاف گئے تھے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم جو اس وقت بات کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی نا. آج بھی حسین حقانی جو کچھ کر رہا ہے دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف ساری دنیا کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب کہنے میں نے غلطی کی تھی. نواز شریف صاحب نے کب کہا میں نے نواز شریف صاحب نے کہا میں نے غلطی کی؟ انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جی مجھے وکیل بن کے کالا کوٹ پہن کے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ادروائز تو انہوں نے کہا یہ بالکل غداری کا مقدمہ تھا. سو یو بلیو کہ حسین حقانی نے غداری کی تھی؟ اور کیا تھا بھائی، وہ میمو گیٹ تھا کیا؟ اور اس نے، حسین حقانی نے اس مقدمے پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. یہاں سے اس کو نکالا کس نے؟ انہی لوگوں نے نکالا. پھر وہاں جا کے آج تو زیادہ خوفناک ہوا. تو پھر حسین حقانی نے خود ہی کیا یا زدائی صاحب نے ان سے کروایا تھا؟ امبیسڈر تو ان کے تھے وہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حسین حقانی کے لنکس زرداری صاحب سے اوپر تھے کہیں بہت ساری جگہوں پہ. تو وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، صاف بات ہے کہ زرداری صاحب نے کرایا تھا، لیکن زرداری صاحب نے پروٹیکٹ تو کیا تھا نا اس کو. سب پریزیڈنٹ ہاؤس میں بٹھا کے رکھا تھا. پھر یہاں سے نکالنے میں صرف زرداری صاحب کا ہاتھ نہیں تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہاتھ تھا. ان کے بغیر نہیں نکل سکتا. مثلاً کون کون لوگ؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایجنسیاں مختلف ہوتی ہیں ایئرپورٹوں پہ، ادھر ادھر ان کو انسٹرکشن ہوتی ہے. یہاں پہ بہت سارے، ہر کام حکومت کے کہنے پہ نہیں ہوتا نا. جس دن ہر کام حکومت کے کہنے پہ ہونا شروع ہو گیا نا اس ملک میں، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یو آر ویری کلوز ٹو نواز شریف صاحب. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک وقت پہ لنڈن سے آنے سے رک رہے تھے نواز شریف صاحب. ایک وقت تھا. کب؟ کون سے؟ ابھی جب آ رہے تھے واپس. ابھی جب آئے ہیں واپس. ایک وقت تھا تو انہوں نے سزا ہونے کے بعد جب تو پھر جیل گئے وہ مریم صاحبہ نے پھر کہا کہ نہیں ہم واپس جائیں گے. نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا، وہ رکنے لگے تھے لنڈن میں کلثوم نواز صاحبہ کی وجہ سے. کلثوم نواز کی وجہ سے تو وہ رکنا اس لیے چاہتے تھے کہ 48 سال کی رفاقت تھی اور وہ ایڑیاں رگڑ رہی تھی، اور جب میاں نواز شریف پہ برا وقت تھا تو وہ شیرنی کی طرح نکلی تھی اور اس نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا تھا. تو وہ رکنا تو ضرور چاہتا تھا، لیکن آپ جس انداز سے کہہ رہی ہیں نا ویسے نہیں. نہ اس نے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا. یا تو دبئی میں بھی جو جہاز لیٹ ہوا ہے وہاں پہ بھی لوگ چاہ رہے تھے بہت ساری باتیں. ابو ظہبی میں میں تھی، ساتھ تھی. آپ تھی نا، تو اس وقت بھی بہت ساری کہانی تھی، وہ بھی آپ کو پتا ہوگی. لیکن نواز شریف نے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے. اس کے ساتھ جتنی زیادتی کر دی گئی ہے نا آج تک پاکستان میں ہوئی نہیں. کہ اپنی بیٹی کو، مجھے بتائیں کون سا لیڈر ہے جس نے بے گناہ بیٹی، یعنی کہ علیمہ خان کا تو کہتے ہیں جی وہ پبلک آفس بیرر کبھی رہی نہیں، تو مریم کب رہی ہے؟ سو یو تھنک کہ یہ عقل مندانہ فیصلہ تھا واپس آنا؟ دیکھیں نا، تاریخ کا ایک جبر تھا. یہ تو یہاں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا نا، جنہوں نے جھوٹے کیس بنا کے اس کو مجبور کیا کہ اپنی بیٹی جو ہے، اپنی وائف کی وہ خدمت بھی نہ کر سکے، تیمارداری نہ کر سکے، اور اس کی بیٹی کو بھی. اور ہر موقع پہ آپ بات کرتی ہیں نا کہ جی یہ ڈیل فلانا. جس وقت وزیر اعظم تھے نا 2017 میں، اس وقت وزارت عظمیٰ بچا سکتے تھے نواز شریف صاحب. 2017 میں؟ جی کیسے؟ جی ڈیل موجود تھی نا. ڈیل موجود تھی. ڈیل ڈان لیگ کے وقت میں بھی موجود تھی، پاناما پہ بھی تھی. میں یہ بات آپ کو ثابت ہوگی، یہ میرے کلپ یاد رکھیے گا. I believe you, لیکن کیا ڈیل تھی یہ بتا دیں. جو بھی تھی ابھی میں بتاؤں گا جب وقت آئے گا. لیکن میری بات سنیں، ڈیل موجود تھی ڈان لیگز کے وقت، پاناما کے وقت. ہر وقت پاناما پہ بھی موجود تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا، ڈان لیگ پہ بھی تھی کہ ختم ہو جائے گا، وزارت عظمیٰ بھی بچ سکتی تھی، اور آج وزیر اعظم بھی ہوتے. یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس میں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑ رہے تھے جو جمہوریت کے خلاف تھے، آئین کے خلاف تھے، سویلین کے حق حکمرانی کے خلاف تھے. نکل گیا تھا مریم بی بی کا، مریم بی بی کا نام تو نکل گیا تھا ڈان لیگ سے، پہلی رپورٹ میں تھا. ہاں تو نکل گیا تھا نا، اس کو چھوڑے نا. اوورآل تو بہت ساری چیزیں. یہ بھی تو ایک سٹوری ہے، کیوں نکل گیا تھا؟ مریم تو تھی بھی نہیں نا، وہ تو سارے کوئی بھی رپورٹ میں تھا. تھی